السلام علیکم ناظرین، ایڈوکیٹ عبداللہ سواتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے چینل فیو کے لیے۔ چینل فیو نے نئے وکلاء کے لیے اور لا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے فری لیگل ٹریننگ کا، اور اس سلسلے کی پہلی جو سیریز ہے وہ ہے لا گیٹ سیریز۔ اس سیریز میں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو لا گیٹ کا پورا ایگزام تیار کروائیں۔ پہلی جو سیریز ہے اس سلسلے کی وہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں جلدی پیش کی جائے گی۔ ابھی یہ جو ہے آپ کا ابھی جو آپ کے پاس ابھی جو میں آپ کے سامنے اس ویڈیو لے کے آیا ہوں، یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے۔ اس تعارفی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اسکیم آف اسٹڈی کے بارے میں بتایا جائے، اور آپ کو بتایا جائے کہ سلیبس کیا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ پروون اور ریسرچ بیسڈ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں جو کہ آپ کو بتائی جائیں تاکہ آپ ایگزام کو اچھے طریقے سے تیار کر سکیں اور نمبر لے سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی سیگمنٹ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے جو پریکٹیکل لائف میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک نمبر کے لیے لوگوں کو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو آپ بہتر طور پہ تیاری کریں، کسی بھی سیگمنٹ کو آپ اگنور نہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم اس میں دیکھیں گے سلیبس کیا ہے ہمارا لا گیٹ کا 2023 کے لیے، اور اس کے بعد ہم کچھ پروون ٹپس اینڈ ٹرکس بتائیں گے۔ سلیبس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا پاس جو سلیبس ہے وہ ہیں 100 نمبر اس کے ٹوٹل مارکس ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان اس کے لینڈ مارک کیسز ہیں، اس کے 5 نمبر ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا آئین ہے، اس کے 10 نمبر ہیں۔ اور انٹرنیشنل لا، انگلش جورسپروڈنس اور اسلامک جورسپروڈنس کے ان کے 5 نمبر ہیں۔ سول پروسیجر کوڈ کے 20، پاکستان پینل کوڈ کے 10، کرمنل پروسیجر کوڈ کے 10، اور لا آف ایویڈنس کے 20، اور پروفیشنل ایتھکس کے 10 نمبر۔ اس طرح یہ ٹوٹل 100 مارکس بن جاتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ نے اگر جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے تیاری کرنی ہے، اگر آپ نے ہمارے فل سٹیپ کو فالو کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایگزام پاس کرنا بڑا مشکل نہیں ہوگا، آسانی سے آپ انشاءاللہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس کر لیں گے۔ اچھا، اس تیاری کے سلسلے میں جو پہلی ویڈیو ہے وہ ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان لینڈ مارک کیسز۔ یہ لینڈ مارک کیسز بڑے اہم ہیں جنہوں نے پاکستان کے جو قانونی اور آئینی تاریخ ہے اس میں اور پولیٹیکل ہسٹری میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے میں آپ کو ایک پوائنٹ ٹو ریممبر میں بتا دوں کہ ہمارا جو قانونی سسٹم، جو لیگل سسٹم ہے، وہ کامن لا کے اوپر بیس کرتا ہے، چونکہ تو یہاں پہ پریسیڈنٹ یعنی سپیریئر جوڈیشری یعنی ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں وہ لوور کورٹس کے اوپر بائنڈنگ ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، ان کیسز کو سائٹیشن جو کی جاتی ہے وہ ایک مخصوص پیٹرن میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیسز جو ہوتے ہیں یہ رپورٹ ہوتے ہیں مختلف لا ڈائجسٹ میں۔ تو کچھ لا ڈائجسٹ کی میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے، یہ کیسز ہیں یہ والے، اور اس کے بعد یہ فیو آف دم ہیں، بس میجر یہی ہیں۔ اچھا، ان میں اس کو لکھنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ اس کو کرنا بڑا سمپل ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے، یہ اس ایگزامپل کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ PLD 1955 SC 240۔ اب اس لیگل سائٹیشن کو سب سے پہلے والیوم جو ہے وہ ایبریویٹڈ ٹائٹل میں لکھا جاتا ہے، جو ڈائجسٹ ہے اس کا۔ اس کیس میں PLD ہے، اسٹینڈ فار پاکستان لیگل ڈیسیشنز، اور اس کے بعد سال ہوتا ہے جس سال یہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر عدالت ہوتی ہے، کون سی عدالت کا یہ فیصلہ ہے۔ تو اس مثال میں وہ SC اسٹینڈ فار سپریم کورٹ، اور 240 ڈائجسٹ کا وہ پیج ہوتا ہے جہاں پر یہ فیصلہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا جو آپ کو بتانا ضروری تھا، خاص کر نئے وکلا جو آتے ہیں، نئے اسٹوڈنٹس ابھی ایگزام پاس کر کے آتے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھنی مشکل ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے اگر ان کے لیے نہیں بھی تو عام عوام کے لیے بھی یہ بڑا اہم ہے کہ ان کو بھی یہ سمجھ آئے کہ یہ کس طرح فیصلے جو ہیں وہ کوٹ کیے جاتے ہیں۔ اب جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے
لینڈ مارک کیسز. اب لینڈ مارک کیسز کون کون سے ہیں؟ مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اسٹیٹ ورسز 200 اینڈ ادرز، اسما جیلانی کی ورسز گورنمنٹ آف پاکستان، بیگم نصرت بھٹو ورسز آرمی چیف، محمد نواز شریف ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان، الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان. یہ بڑا مشہور کیس ہے، ججز کیسز کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے. ظفر علی شاہ اینڈ ادر ورسز پرویز مشرف، اور اس کے بعد خان اسفند یار ولی خان علی ورسز ادر ورسز فیڈریشن آف پاکستان. تو یہ بڑے امپورٹنٹ کیس ہیں جن کو ایچ ایس سی نے ہمارے لا گیٹ کے ایگزام میں شامل کیا ہے، کیونکہ ان کیسز کی وجہ سے جو پاکستان کی پولیٹیکل اور لیگل ہسٹری ہے اس کے اوپر بڑا امپیکٹ پڑا ہے، اور وہ امپیکٹ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے اور پتہ نہیں مزید کب تک جاری رہے گا. اب یہ ان کیسز کی سمری ہے تھوڑی سی، تو یہ آپ دیکھ لیں. مولوی تمیز الدین کیس میں جو سب سے پہلا کیس ہے، اس میں جو گورنر جنرل تھے اس وقت گورنر جنرل غلام محمد تھے. انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی یعنی آئرن سائز اسمبلی ان کو 1957 میں توڑ دیا، اور اس وقت جو اسمبلی کے جو اسپیکر تھے جنہیں پریزیڈنٹ کہا جاتا تھا وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، کیونکہ اس وقت دارالخلافہ کراچی میں تھا. تو وہ سندھ ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں پر اس کیس کو چیلنج کیا گیا. تو اس کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ جو ڈیزولوشن آف اسمبلی ہوئی ہے ایلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل. پھر اس وقت گورنمنٹ چلی گئی جناب فیڈرل کورٹ میں. فیڈرل کورٹ اس وقت چونکہ آئین نہیں بنا تھا، تو یہ انگریز نے جو کورٹ کا نام دیا تھا وہی کورٹ فیڈرل کورٹ کہلاتی ہے، اور یہ ٹاپ موسٹ سپیریئر جوڈیشری تھی اس وقت. تو اس نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ نظریہ ضرورت کے تحت یہ اسمبلی جو ہے یہ ٹھیک ڈیزالو ہوئی ہے. تو یہاں سے ہم نے اپنی بنیادوں کی پہلی اینٹ جو ہے اس کو ٹیڑھا کر دیا، اور آگے پوری عمارت جو ابھی تک سپریمیسی آف پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشنلزم ہے وہ پاکستان میں ابھی تک ملٹری بوٹوں کے نیچے کھڑا ہے. اب دوسرا کیس جو ہے وہ اسٹیٹ ورسز 200 اینڈ ادرز ہے. اس کیس میں جو پہلا مارشل لا لگا جنرل ایوب خان صاحب نے لگایا تھا، وہ مارشل لا 1958 میں لگا تھا. تو اس نے 56 کے آئین کو ایبروگیٹ کر دیا. سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب نظریہ ضرورت کے تحت جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنی حکومت قائم کر سکتا ہے. تو یہاں سے پھر ہم نے اپنی جوڈیشری کے اندر وہ درار ڈالی جو آج تک جو ہے پورا نہیں ہو سکی. اور کانسٹیٹیوشن جو کسی بھی ملک کا جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ کسی بھی آئین کی گارڈین ہوتی ہے، اور وہ پھر اس گارڈین نے اس کانسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد کر دیا. اگلا کیس ہے مس اسما جیلانی ورسز گورنمنٹ آف پاکستان. یہ کیس بھی اس لحاظ سے اہم ہے کہ 200 کیس میں جو رول سپریم کورٹ نے سیٹ کیا تھا ہر مارشل لا کو ویلکم کرنے کا، وہ پھر اس کیس میں سپریم کورٹ نے جب جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں مارشل لا لگایا تو سپریم کورٹ نے اس مارشل لا کو انلیگل اور انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر دیا. اس طرح پھر سپریم کورٹ نے اپنی جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی وہ پوری کی اور نظریہ ضرورت کو ریجیکٹ کر دیا. اگلا کیس جو ہے وہ بیگم نصرت بھٹو ورسز آرمی چیف کا ہے. اس کیس بھی بڑا چیلنجنگ کیس تھا. اس کیس میں تھرڈ مارشل لا جو پاکستان میں لگا جنرل ضیاء الحق صاحب نے 1977 میں لگایا، اور اس وقت 1973 کے آئین کو سسپینڈ کر دیا. اور بیگم نصرت بھٹو جو کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی وائف تھی، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی ہیبیس کارپس اور مینڈمنس کی کہ جو مارشل لا آرڈر کے تحت پیپلز پارٹی کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو جو گرفتار کیا اس کو جو ہے وہ ریلیز کیا جائے. تو مگر یہاں بھی جوڈیشری نے مارشل لا کو حلال قرار دیا. جوڈیشری نے جناب حسب سابق نظریہ ضرورت کو زندہ رکھا آن دا نیم آف ویلفیئر آف پیپل آف پاکستان. یہ عوام کی فلاح و بہبود کے نام پہ بڑا کچھ ہو چکا ہے، اللہ رحم کرے اس ملک پر.
اگلا سوال ہے محمد نواز شریف ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان. یہ کیس اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب غلام اسحاق خان صاحب انہوں نے ریموو کر دیا. تو سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ جناب یہ جو پریزیڈنٹ کا عمل ہے یہ غیر آئینی ہے، اور انہوں نے جو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اس کو ریسٹور کر دیا ایز اے پرائم منسٹر. تو یہ اپ ہیلڈ کانسٹیٹیوشن اور ڈیموکریسی کو اپ ہیلڈ رکھنے کے لیے ایک بڑا اہم کیس اور فیوچر پریسیڈنٹ بنا، اس لیے اس کو امپورٹنٹ کیس کہا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا کیس الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان ہے. یہ مشہور کیس ہے ججز کے حوالے سے، ججز کی اپوائنٹمنٹ کس طرح ہونی ہے. تو اس کیس میں سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ججز، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صرف میرٹ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، نہ کہ آن بیسس آف پولیٹیکل اینڈ پرسنل کنسیڈریشن. اور اگلا جو کیس ہے وہ ہے ظفر علی شاہ ورسز جنرل پرویز مشرف. یہ کیس 1999 میں جب چوتھا مارشل لا لگا اس پاکستان میں، تو پھر جناب سپریم کورٹ نے اپنے نظریہ ضرورت کو جگایا اور پھر ایکسٹرا آرڈنری یعنی ہنگامی صورتحال کو بنیاد بنا کر نظریہ ضرورت کے تحت جنرل مشرف کے مارشل لا کو حلال قرار دیا گیا، اور ان کو 3 سال کی ڈیڈ لائن دی کہ جناب آپ نے 3 سال میں جنرل الیکشن کرنے اور ڈیموکریسی کو ریسٹور کرنا ہے پاکستان میں. تو یہ پھر ڈاکٹرائن آف جو نیسیسٹی شروع سے چل رہا ہے وہ ابھی تک موجود ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ان کیسز کو جب ڈیٹیل میں جب میں ویڈیوز بناؤں گا آپ دیکھیں گے کہ ان کیسز کی بنیاد جو پہلا کیس تھا اس کیس نے جو ہماری اس کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں جو ہماری اینٹ جو تھی بنیاد کی اس کو ٹیڑھا کیا، وہ ابھی تک وہ ٹیڑھا ہی چلی آ رہا ہے. تو ابھی بھی موجودہ صورتحال ہم 2023 میں آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ میں جو صورتحال چل رہی ہے اور سیاسی پارٹیوں کی آپس میں جو رسا کشی ہے اور ہماری فوج ایک طاقتور ادارہ ہے اس کی جو کھاؤ ہے وہ کس طرف ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. تو اگلا کیس ہے خان اسفندیار ولی خان ادر ورسز فیڈریشن آف پاکستان. یہ کیس کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جنرل مشرف صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے. تو اس پوائنٹس کے ساتھ انہوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999 میں پاس کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ سیاستدان بہت کرپٹ ہیں، ان کو لہٰذا ان کو ٹھیک کیا جائے اور ان کی پھر اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. تو یہ پھر اسفندیار ولی صاحب اور جو کچھ اور لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے آرٹیکل 184(3) آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے تحت جناب اس کو چیلنج کر دیا. لیکن جناب سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے جو ہے یہ غلط رٹ ڈالی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے اور کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے پٹیشن کو ڈسمس کر دیا. اس طرح یہ 8 کیسز جو ہیں آپ کے سامنے جو میں نے اس کی سمری رکھی ہے. تو انشاءاللہ ہر کیس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ ویڈیو بنے گی اور اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ہر کیس کو دیکھیں گے اور ہر کیس کے بارے میں جو فیکٹس ہیں ان کو ہم پریکٹس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کا جو لا گیٹ کا ایگزام ہے وہ آرام اور سکون سے آپ پاس کر لیں اور ٹینشن ہو. اگلی سلائڈ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 tips فار اے سمپلر وے ٹو ورک، یہ بڑی اہم ہے. یہ کچھ ٹپس ہیں اور اسٹریٹجی آپ نے کس طرح ایگزام کی تیاری کرنی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ نے ریویو کرنا سلیبس کو. یہ سلیبس اس لیے ریویو کرنا ہے تاکہ آپ کو ایگزام کا اسکوپ پتہ چل جائے کہ آپ نے تیار کیا کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کی ٹاپکس جو ہیں ان کو اور جو کانسیپٹ ہیں ان کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اور پھر دوسرا جو پریکٹس کرنی ہے آپ نے پریکٹس کرنی ہے سیمپل MCQ کے ساتھ یا پاس پیپر کے ساتھ. جب آپ ٹاپک سے فیملیئر ہو جائیں گے تو آپ نے پھر اس ٹاپک کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ جو ایگزام فارمیٹ ہے اس سے بھی واقف ہو جائیں اور آپ کا فوکس جو اسٹڈی پہ ہے وہ بھی مزید مضبوط ہو جائے. آپ نے اس میں اپنے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. آپ نے اس کو امپروو کرنا ہے اور وہ آپ اس طرح امپروو کریں گے کہ پریکٹس کریں گے MCQs کی اور
اور ٹائم کنسٹینٹ رکھ کے آپ اس کے اس طرح آپ فار ایگزامپل آپ نے 10 سوال تیار کرنے ہیں MCQs کے، تو آپ نے 6 منٹ 7 منٹ 8 منٹ یہ فکس کر لینا ہے اور آہستہ آہستہ اس کو کم کرنا ہے، یعنی آپ 10 سوالوں کو کم سے کم وقت میں کس طرح سالو کرتے ہیں، تو اس طرح آپ کی پریکٹس ہو جائے گی آگے ایگزام کے لیے۔ پھر اسٹڈی اسٹریٹجی آپ نے بنانی ہے کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا ایریا ایسا ہے جہاں پر آپ نے وہ آپ ٹیسٹ کی بنیاد پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ اس کی امپرومنٹ کرنی ہے، تو اس کی ان کو اس سبجیکٹ کو آپ ترجیح بنیادوں پر تیار کریں اور اس طرح اسٹڈی کریں۔ اور آپ جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے انڈرسٹینڈنگ پر، ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ رٹا لگائیں گے تو سوال جیسے ہی رٹے سے ہٹ کے آئے گا آپ حل نہیں کر سکیں، لیکن جب کانسیپٹ کو ڈیولپ کر لیں گے تو پھر آپ کا سوال جس انداز سے بھی آئے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو آپ اس سوال کو آسانی سے حل کر لیں گے۔ اگلا ہے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی ہیبٹس بنانی ہے، اپنی عادت بنا لینی ہے، اور اس عادت کو یا اس ٹائم کو جو آپ نے شیڈول بنایا ہے اسٹڈی کرنے کا، وہ بے شک آپ رات کا کوئی پیر رکھ لیں، آپ صبح کا کوئی پیر رکھ لیں، نماز کے بعد آپ بیٹھ لیں 2 گھنٹے کے لیے، یا آپ اسپیسیفکلی کوئی اور ٹائم اسپیئر کریں، تو وہ آپ نے اس ٹائم فریم کو سلاٹ کو جو ہے وہ اسٹرکٹلی فالو کرنا ہے۔ اور اسٹڈی کے لیے آپ نے کوائٹ اور ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ میں بیٹھنا ہے، جہاں سے آپ کی توجہ کو ہٹایا نہ جا سکے، آپ ڈسٹرب نہ ہوں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اچھی ہوگی، اور پھر آپ جو ٹاپک مکمل کر لیں اس کی پریکٹس کریں، اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹاپک پہ موو کریں۔ اور ساتھ میں پھر آپ نے ہر ٹاپک کے جب آپ تیار کر رہے ہوں تو اس کے کی نوٹس لیں۔ جب آپ اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے تو ان کے سلائڈس کے آپ روک کے ویڈیو کو اس کے نوٹس لیں، اپنے انداز سے نوٹس لکھیں، کوئی برین اسٹارمنگ کریں، آپ باکس بنا لیں، آپ مائنڈ میپنگ کر لیں، کسی بھی طریقے سے آپ اس کو ایک اس طریقے سے اپنا ایک انداز ڈیولپ کر لیں جو آپ فائنل ایگزام سے پہلے جانے سے پہلے جب آپ اس کو ریویو کریں تو آپ کو پورا ٹاپک یاد ہو جائے۔ اب اگلی جو سلائیڈ ہے وہ ہے فائنل ورڈز۔ فائنل ورڈز میں یعنی اینڈ آف دس ویڈیو پہ پہنچ چکے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے کہ ہمارا جو اسکیم آف اسٹڈی وہ کیا ہوگی۔ ہم نے اس میں دیکھا سلیبس کیا ہے ہمارا، اس کے بعد ہم نے جو ٹاپک ایک سلیکٹ کیا جس کے اوپر ابھی ویڈیو شروع کرنی ہے، تو وہ ہم نے لینڈ مارک کیسز آف ان دی ہسٹری آف کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان ہم نے سلیکٹ کیا، اور پہلا ٹاپک ہے یہ 5 نمبر ہیں لیکن ایک نمبر بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ 49 پہ رک گئے یا 48 پہ رک گئے تو آپ کو 2 نمبروں سے آپ کا ایگزام رہ جائے گا، تو اس لیے ہم نے وہ دیکھا۔ پھر ہم نے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس اسٹڈی کی کہ کیا کیا ہم نے کس انداز سے اسٹڈی کی ہم نے تیار کرنے کی سسٹمیٹیکلی۔ اگر آپ میری ویڈیوز کو کنٹینیوسلی دیکھتے جائیں گے اور بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں پڑے گا تیاری کرنے میں۔ تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، ٹائم نکالا۔ جو بھی ویڈیو اس کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں، کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ ویڈیو کے بیچ میں آپ کے سامنے پیش ہو جائے جس سے یا تو آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے یا وہ کوئی نئی بات آپ کے علم میں آ جائے اور وہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے ایگزام میں آ سکتی ہے، تو بڑی اہم چیز ہوتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں۔ اب ویڈیوز کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو اس کا پتہ چل جائے۔ اور میں آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے فیڈ بیک کا، آپ کے کوشچن کا منتظر ہوں گا۔ آپ کمنٹس میں جو اپنے جو سیکشن بلو ہے اس میں جناب آپ اپنے کمنٹس دیں، تو فیوچر ویڈیو کے بارے میں اپنے آئیڈیاز بھی بتائیں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے میں ویڈیو بناؤں گا۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ویڈیو، اینڈ انٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ مولوی تمیز الدین خان ورسز فیڈریشن آف پاکستان اس کے اوپر ہوگی، تو اس ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔